السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 اور جزء یعنی پارہ 2 اور آیت 157 سے لے کر 159 تک، یعنی 157 سے لے کر 159 تک کی تلاوت کریں گے۔ میرا مقصد صرف تلاوت کرنا ہی نہیں ہوگا، اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں اور میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہے، پلیز لائک، شیئر اور کومنٹ کریں، اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی جو اس کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی دوسری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ چلیے قرآن کے پیج پہ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ اب اس کے اندر جو تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط ہوں گے انشاءاللہ اس کو بتلائیں گے، پلیز دھیان سے سنیں گے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة۔ أولئك مد متصل ہے، کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے اسی کلمے میں تو مد متصل ہوتا ہے، اس کو مد واجب کہتے ہیں، اس میں توسط اور طول ہے۔ علیہم یالین اور میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی، علیہم صلوات، صاد کو پر پڑھیں گے اور واو کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے میم ہے تو یہ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ صلوات من ربهم، اور یہاں ادغام تام یعنی ادغام بلا غنہ، یعنی نون ساکن کے بعد ادغام بلا غنہ کے 2 حرف لام اور را میں سے را ہے تو یہاں ادغام تام ہوگا۔ ادغام تام اس ادغام کو بولتے ہیں جس میں پہلے والے حرف کی کوئی بھی حرکت باقی نہ ہو، وہ حرف ہی باقی نہ ہو، جیسے من ربہم سے نون حذف ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور رائے مشددہ کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، اور میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی اور را کو پر پڑھیں گے، اور گولتا کو وقف کی حالت میں ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ أولئك مد متصل ہے،
ہم المہتدون، واو مدہ ہے، اس کے بعد ہم ٹھہر رہے ہیں تو یہاں مد عارض وقفی ہوگا، اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، ان نون مشدد، الصفا صاد کو پور پڑھیں گے، فا الف مدہ، والمروہ رائے مشددہ، رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پور پڑھی جائے گی. من شعائر اللہ، اور یہ اخفاء حقیقی ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پور پڑھی جائے گی. من شعائر اللہ، اور یہ اخفاء حقیقی ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے شین ہے تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. اور یہاں مد متصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ جو اسی کلمے میں ہے تو مد متصل ہوگا. اور اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا، اور را کے نیچے زیر ہے تو را باریک پڑھی جائے گی. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فمن حج اظہار حلقی کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حا ہے. بیت یائلین او اعتمر را پور پڑھی جائے گی. فلا الف مدہ، جناح الف مدہ، علیہ یائلین ان یطوف بہما، اور یہاں ادغام مال غنہ ہو گیا کیونکہ نون ساکن کے بعد ادغام مال غنہ کے 4 حرفوں میں سے یا ہے تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، اور یہ اخفاء حقیقی. ومن کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے تا ہے. خیر خا کو پور پڑھیں گے اور یائلین ہے، اور تنوین کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے فا ہے تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. خیرا، اور را کو پور پڑھیں گے. فإن نون مشدد ہے، اس میں غنہ ہوگا، اور اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے تو اللہ کا لام پور پڑھا جائے گا. شاکر علیم، اور یہاں اظہار حلقی کیونکہ نون تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین ہے تو یہاں ظاہر کر کے پڑھیں گے. علی شاکر علیم، اور یہاں مد عارض وقفی ہوگا، اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه، ان الذين نون مشدد ہے، غنہ ہوگا. الذي یا مد، یکتمون و مد، ما اور انزلنا دونوں الگ الگ کلمے تو مد منفصل ہوگا. ان اخفاء حقیقی کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے زا ہے. من البینات کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، والہدا من یہاں اقلاب ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھنے ہیں کو اقلاب کرتے ہیں، اور یہاں نون ساکن کے بعد با ہے. ما بینا نون مشدد ہے، غنہ ہوگا. من بعد ما بیناه للناس في الكتاب اولئک، للناس نون مشدد ہے، غنہ ہوگا اور الف مدہ، فی الکتاب. اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون. اولئک میں مد متصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں مد متصل ہوتا ہے، اس کو مد واجب کہتے ہیں، اس میں توسط اور طول ہے. یلعنهم اللہ، اللہ کے لام سے پہلے زبر ہو تو اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کا لام پور پڑا جائے گا، اور یہاں پیش ہے. وَيَلْعَنُهُمُ اللاعنون، لا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں یا مد عارض وقفی ہوگا، اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے. کیوں؟
कायदा है कि हरूफ मद्दा के बाद सुकून आर्जी हो उसको मद्द आरिज वक्फी कहते हैं। चलिए एक मरतबा इसको मतन पढ़ते हैं हम लोग। أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون